یہ محرم الحرام کا مہینہ اپنے اختتام کو ہے۔ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے وہ ذی الحج کا مہینہ تھا۔ ذی الحج سے پہلے جو مہینہ گزرا جو ذی القعدہ کا مہینہ تھا، یہ تینوں پے در پہ یہ حرمت والے مہینے ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یعنی سال کے آخری 2 مہینے اور سال کا ابتدائی 1 مہینہ، جسے ہم اور آپ کس نام سے جانتے ہیں؟ حرمت والے مہینے کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہ حرمت والا مہینہ آج سے نہیں ہے، یہ محرم الحرام، یہ حرمت والا مہینہ آج سے نہیں قرار دیا گیا، یہ اس وقت سے ہے جب کہ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی۔ ابتدائی آفرینت سے ہی یہ حرمت والے مہینے ہیں، جیسا کہ آپ لوگوں نے خطبہ وغیرہ میں سنا ہوگا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان حرمت والے مہینوں میں ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے اور ایک رجب ہے، رجب و مضر جسے کہا جاتا ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو۔ میرے بھائیو، یہ حرمت والے جو مہینے پے در پہ 3 ہیں، یہ کیوں ہیں؟ اس وجہ سے ہے کہ اب ذی الحجہ کے اندر حج کیا گیا، تو حج کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے پے در پہ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم 3 مہینے پے در پہ حرمت والے قرار دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے قافلے چور ڈاکو لوٹ لیا کرتے تھے، اس میں حج والے قافلے بھی جاتے تھے تو لوٹ لیے جاتے تھے، لیکن جب یہ ذی القعدہ آ جاتا تھا، ذی القعدہ کے معنی بیٹھنے والا مہینہ، تو چور جو ہوتے تھے، جو ڈاکو ہوتے تھے، جو لٹیرے ہوتے تھے، وہ بھی بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ان حرمت والے مہینوں کا احترام چور ڈاکو بھی کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حج والا مہینہ آتا تھا، حاجی بیچارے آرام سے جاتے تھے، ذی القعدہ کے مہینے میں اپنا سفر شروع ہوتا تھا۔ آج تو الحمدللہ بہت آسانی سے 4 گھنٹے میں ہم یہاں سے سعودی عربیہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس زمانے کے اندر مہینوں لگ جایا کرتے تھے، پیدل سفر ہوتا تھا، کسی کے پاس سواری ہے کسی کے پاس نہیں ہے، وہ پیدل ہی سفر کے لیے نکل جاتا تھا۔ تو حج کا سفر آسانی سے طے ہو جائے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ذی القعدہ کو حرمت والا بنایا۔ اس کے بعد ذی الحج کو بھی حرمت والا مہینہ قرار دیا، اس میں حج کر کے پھر ایک اور مہینہ محرم الحرام کا مہینہ بھی حرمت والا قرار دیا گیا، تاکہ آرام سے حاجی اپنے جگہ پہ ٹھکانے پر، چاہے دور ہو چاہے نزدیک ہو، ایک مہینے میں وہ آرام سے پہنچ جائے۔ تو یہ جو حرمت والا مہینہ ہے، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ آج سے نہیں، اللہ رب العالمین نے ابتدائی آفرینت سے رکھا ہے۔ ہم نے ذی الحج کے اندر قربانی ادا کی، یہ قربانی یادگار ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے تذکرہ ہے، ان کا تذکرہ کیا ہم نے، ایک طرح سے ان کی سیرتوں کو تازہ کیا۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے کہ جتنا بلند مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نہیں دیا گیا۔ آج بھی اس ڈیٹ میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں۔ ہم نے تو قربانی کر لی، لیکن جو اس کی اصل روح ہے ہم بھول چکے۔ بس 1 سال کے بعد پھر جو ہے ذی الحج آئے گا، ہم اس کی 10 تاریخ کو پھر جو ہے ذبیحہ پیش کریں گے، اور اس کے بعد پھر سال بھر کے لیے بھول جائیں گے۔ میرے بھائیو اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس میں 10ویں محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قربانی پیش کی ہے، اپنے جان کی قربانی پیش کی۔ اس قربانی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین مقام کو بلند کرتا ہے۔ تو ان دونوں مہینوں کو آپ بڑے ہی غور سے دیکھیے، سرسری نگاہ سے نہ دیکھیے، بلکہ اس کی 10ویں ذی الحج کو دیکھیے اور 10ویں محرم الحرام کو دیکھیے، تو پتہ یہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین کے یہاں بہت سارے لوگ آئے، کروڑوں لوگ آئے، بہت سے جو ہے قومیں آئیں، وہ آئیں چلی گئیں، لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آج بھی دنیا میں باقی ہے۔ آج بھی ابراہیم علیہ السلام کے گن گائے جاتے ہیں، ایسے نہیں گائے جاتے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آزمایا چند باتوں میں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ رب العالمین نے جب ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا تو انہوں نے باتوں میں یعنی آزمائشوں میں کھرے اترے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساری آزمائشوں میں پورے اترے، تو اللہ رب العالمین نے جب نوازنا شروع کر دیا، آج ہماری بھی آزمائش ہو رہی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہماری آزمائش جو ہو رہی ہے، بحیثیت مسلمان ہم ٹارگٹ پہ ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس سے بدتر حالت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔
اس سے بدتر حالت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. نبی نے صبر کیا, ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا, قدم قدم آزمائے گئے صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان تھے. میرے بھائیو اور دوستو, انہوں نے صبر کیا, قربانیاں پیش کی, یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے سب سے بڑی قربانی, سب سے بڑی آزمائش کہ اپنے بیٹے کے گلے پہ اپنے ہاتھ سے چھری چلانا. ابراہیم علیہ السلام بھی اس میں پورے اترے. اس کے بعد اللہ نے جب آزمائش کے بعد امتحان لیا اور امتحان میں فل مارک دینا چاہا, اللہ نے نوازنا چاہا, تو کہا انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم آج میں پوری دنیا والوں کے لیے تجھے امام بنانے والا ہوں, پیشوا بنانے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمائش کے بعد امام بنا دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس امت محمدیہ سے پہلے جو امت تھی بنو اسرائیل, وہ پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین امت تھی. اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو پوری دنیا پہ فضیلت دے رکھی تھی. اللہ نے قرآن میں کہا بھی, یا بنی اسرائیل, اے بنو اسرائیل, اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اس نعمت کو یاد کرو جو نعمت ہم نے تم پر رکھی تھی. آج بھی ایک اسرائیل ملک چھوٹا سا ملک ہے نا, لیکن پوری دنیا پہ قبضہ گویا انہی کا ہے. اللہ رب العالمین نے ان بنی اسرائیلیوں کو پوری دنیا پہ فضیلت دی تھی. کوئی اچھی امت تھی, بہترین امت تھی امت محمدیہ سے پہلے, تو وہ کون تھے؟ بنو اسرائیل تھے. اسرائیل کن کا لقب ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اور یعقوب کن کے لڑکے ہیں؟ وہ اسحاق علیہ السلام کے لڑکے ہیں. اسحاق کن کے لڑکے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو جو آزمائش کے بعد جو مقام و مرتبہ دیا, ان کی آل اولاد میں بھی یہ مقام و مرتبہ چلا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے وہیں کہا تھا کہ مجھے نواز تو رہا ہے, میری قربانیوں کا صلہ دے رہا ہے, ومن ذریتی, میرے ذریت میں, میری نسلوں میں بھی امامت رکھنا, یعنی ان کے سروں پر امامت کا تاج رکھنا, وہ دنیا میں سب سے بہترین لوگ ہوں. کہا اللہ رب العالمین نے جاؤ سب کو ہم امامت کا منصب دیں گے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے وہ سب اسماعیل علیہ السلام, بنو اسماعیل مکہ وغیرہ میں پھلے پھولے, اور بنو اسرائیل جو تھے ان میں ہی تمام نبی آئے. خود ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام نبی, یعقوب علیہ السلام نبی, یعقوب کا لقب اسرائیل, اور ان کے 12 لڑکوں میں یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی. یوسف علیہ السلام کو نبی بنایا گیا. پھر اللہ رب العالمین نے دین کی امامت کے ساتھ دنیا کی بھی امامت دی. آج ہم اپنے آپ کو خیر امت کہتے ہیں نا, امت محمدیہ. تو امت محمدیہ سے پہلے جو سب سے بہترین امت تھے وہ بنو اسرائیل تھے. اور کیوں تھے؟ صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے صلے میں تھے. ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے آزمایا تھا, اور آزمائش کے بعد ان کو جو نوازش دی تھی, ان کو جو نوازا تھا, انہیں نوازشوں کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے, اور ان کو اللہ رب العالمین نے پوری دنیا پہ فضیلت دی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دین کی امامت کے ساتھ دنیا کی بھی امامت دی. اور یوسف علیہ السلام کیا بنے؟ مصر کے بادشاہ بنائے گئے, عزیز مصر ہوئے. کیوں ہوئے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی تھی. آج اس امت کے اندر بھی ہم خیر امت ہیں. بنو اسرائیل امت ختم ہو گئی ہے, ابھی بھی ہے, لیکن یہ جو تاج تھا سرداری کا, پیشوائی کا, بہترین امت کا جو لقب تھا, ان بنو اسرائیلیوں سے چھین کر کے اب یہ لقب کس کو دیا گیا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جانیں نچھاور کرنے والے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے کہا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس. ابھی تک بنو اسرائیل کے کیا تھے؟ سب سے بہترین امت تھی. لیکن اب آج کے بعد اے امت محمدیہ, اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں, تم ہی سب سے بہترین امت ہو. اخرجت للناس, تم لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہو. اور تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بھلائی کا حکم کرتے ہو, برائی سے روکتے ہو. میرے بھائیو اور دوستو, آج اس امت کا حال دیکھیں گے نظر سے, آج اس امت کو دیکھیں گے تو یہ امت تڑپ رہی ہے, یہ امت پریشان ہے. جو امت خیر امت ہے, جس امت کو دیکھ کر کے لوگوں کو رشک کرنا چاہیے کہ امت پہلے زمانے میں تھا. پہلے کوئی مسلمان جھوٹ بولتا تھا, مسلمان ہو کے جھوٹ بولتے ہو, مسلمان ہو کر کے یہ کر رہے ہو, مسلمان ہو کے شراب پی رہے ہو, مسلمان ہو جوا کھیلتے ہو, مسلمان ہو بے نمازی ہو, مسلمان ہو یہ چوری ڈکیتی کرے, اس طرح کے تصورات تھے. لیکن اس خیر امت کے اندر
اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ جاؤ ومن ذریتی، جب کہا کہ میری نسل سے بھی جو ہے بہترین جو ہے لوگوں کو پیدا فرمانا، ان کو دین کی بھی امامت دینا، دنیا کی بھی امامت دینا. لیکن ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کیا کہا تھا؟ لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں سے نہیں ہے، میرا عہد و پیمان ظالموں سے نہیں ہے. جو ظلم کرے گا اپنے آپ پر، جو گناہ کرے گا، اس کو امامت کا منصب نہیں ملے گا، گویا کہ وہ امام نہیں ہوگا، پیشوا نہیں ہوگا. اس وجہ سے اس امت کے جو بہترین لوگ تھے، جو خیر امت کے لوگ تھے، وہ صحابہ کرام تھے. میرے بھائیو اور دوستو، یہ صحابہ کرام وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ نے آزمایا، اور اس سے پہلے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کی عوض میں اس امت کو بہترین امت قرار دیا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، اور ان کے بعد ان کا صلہ کیا ملا کہ ان کی قوم والوں کو، ان کے آل اولاد کو بہترین امت قرار دیا گیا. دنیا کی بھی امامت ملی، دین کی بھی امامت ملی. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انی اوذیت فی اللہ، یقیناً مجھے اللہ رب العالمین کے راستے میں، دعوت و تبلیغ میں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے میں، اللہ کی طرف بلانے میں، شرک سے باز رکھنے کے لیے ان کو دعوت جو میں دے رہا ہوں، اس وجہ سے اتنی ایذائیں پہنچائی گئی ہیں کہ لم یوز احد قبلی، مجھ سے پہلے کسی کو اتنی ایذائیں نہیں پہنچائی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں مار کھا رہے ہیں، اللہ کے نبی کے جسم اطہر سے خون نکل کر آپ کے جوتیوں میں جا کر جم گیا. اللہ کے نبی بے ہوش ہو جاتے ہیں، فرشتہ آتا ہے، اللہ کے نبی آپ حکم دے تو طائف والوں کو دو پہاڑی کے درمیان رکھ کر کے پیس دیا جائے. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گی، کلمہ پڑھے گی اور ایمان لائے گی، صاحب ایمان ہوں گے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا نہیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا آزمایا گیا، اور اسی آزمائش کی وجہ سے اللہ کے نبی اور آپ کے ماننے والوں کو خیر امت کہا گیا. آپ کے جو ماننے والے تھے صحابہ کرام، ان میں سب سے پہلے سر فہرست کون آتے ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آزمایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی جہاں سازش کی گئی، آپ کے خلاف دارالندوہ میں بیٹھ کر کے لوگوں نے یہ کہا کہ اب محمد کا جلوہ بہت بڑھ رہا ہے، اب ان کی آواز خاموش کی جائے، ان کی آواز کو خاموش کر دیا جائے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں نے قرارداد پیش کی کہ ان کو قید کر دیا جائے. کہا قید کر کے کیا کریں گے؟ یہ جو ابلیس تھا، نجدی تھا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم کیا کر دیں گے؟ قید کر دیں گے، ان کے ساتھی چھڑا لے جائیں گے. کہا ان کو جلا وطن کر دیا جائے، گھر سے نکال دیا جائے، گاؤں شہر سے نکال دیا جائے، مکے سے جلا وطن کر دیا جائے. کہا کہ نہیں، اگر نکالو گے تو یہاں دعوت و تبلیغ کرتا ہے، باہر بھی جا کر کے اپنے لوگ ہمراہ دوسروں کو کھڑا کر لے گا. تو کہا تب کیا کیا جائے؟ کہا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ان کا قتل کر دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو ستایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو گھر بار چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، وہی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمائش سے گزرنا پڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ لوگ ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتلا دیا کہ آج کی رات آپ کے لیے بڑی سخت رات ہے، آج ہی کی رات آپ کو اجازت مل گئی ہے کہ آپ ہجرت کر جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کا بوڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال مکے کے اندر زندگی گزارنے کے بعد پھر مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نکل پڑتے ہیں، پیچھے امانتیں ہیں. اللہ کے نبی کیسے نبی تھے؟ وہ نبی کائنات تھے، رحمت للعالمین تھے. پیچھے امانتیں ہیں، علی بن ابی طالب کو چھوڑ جاتے ہیں. علی بن ابی طالب کہ میرے پیچھے امانتیں لوگوں کی پڑی ہوئی ہیں. یہ امین تھے، اللہ کے نبی امانت دار تھے. آج ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے. چاہے آپ مکی زندگی کو دیکھیں، جب آپ اقلیت میں تھے، کم تھے، اتنے کم تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا، سمیہ کو، آل یاسر کو ختم کر دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف کب کیا کہتے تھے؟ صبر کرو، صبر کرو. انہی آزمائشوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس. اب یہ بنو اسرائیل خیر امت نہیں ہے،
جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کے نام پہ ہم نام رکھتے ہیں، جن کو دیکھ کر ان کے چال ڈھال کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا نوجوان ان کی طرح داڑیاں رکھتا ہے، ہمارا نوجوان ان کی طرح ہیئر اسٹائلش کرتا ہے، اور جو ہے ہیئر کو ڈریسز کراتا ہے، یہ جو ہے بال بھی رکھتا ہے. تو انہی اسرائیلیوں کی طرح جو آج خیر امت نہیں ہے. لیکن خیر امت کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں. اور سب سے پہلے پوری کائنات میں آج تک آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے، آئے اور چلے گئے، اور سب سے بہترین اگر کوئی انسان آئے تو وہ ہمارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے آپ کی ہر سیرت کو پڑھنے کی ضرورت. وہ نبی آئے کہ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی کی زندگی میں بہترین اسوہ، بہترین نمونہ ہے. آپ اگر اقلیت میں ہیں، ہندوستان کے اندر مسلمان کم ہیں، ان کے مقابلے میں ہمارے جو اور دیگر بھائی ہیں، ہندو بھائی، ان کے مقابلے میں ہم کم ہیں. ہم بھی وہی سیرت اپنائے جو نبی نے اپنی جو ہے زندگی میں فالو کیا. نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، صبر کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے ایذاء پہنچانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے عتبہ، شیبہ، عتیبہ اور نہ جانے کتنے. عقبہ بن ابی معیط نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، لا کر کے اوجھڑی ڈال دیا. ہم مکی زندگی کو دیکھیں اور اقلیت میں ہیں تو مکی زندگی کو فالو کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی پھر بھی کیا تھے؟ امین تھے. آپ پھر بھی کیا تھے؟ صادق تھے. ایسا نہیں ہے کہ اقلیت میں ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو جاتے تھے، برہم ہو جاتے تھے، قریش والوں پہ بددعا کر دیا کرتے تھے. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے علی بن ابی طالب کو، اور آپ کے ساتھ وہی آزمائش سے علی بن ابی طالب بھی گزرے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے داماد ہیں. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صبر آزما گھڑی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے لوگ آپ کے گھر کے سامنے موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل رہے ہیں، ان کے سروں پہ مٹی ڈال کر کے نکل گئے. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یاد رکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اشد الناس بلاء الانبیاء. سب سے زیادہ اگر کسی کو آزمایا جاتا ہے تو نبیوں کو آزمایا جاتا ہے، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ سب سے افضل لوگ ہوتے ہیں، سب سے بہترین لوگ ہوتے ہیں. یہ میں نہیں کہتا. آج لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں کہ ابوبکر نعوذ باللہ غصب کر لیے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ملنا چاہیے وہ نہیں ملا. ایک طرف نواسب ہیں جو کیا کہتے ہیں علی اور ان کی آل اولاد یہ کافر ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں. نہیں میرے بھائیو، صحابہ کرام کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اے صحابہ، ہم نے تمہارے لیے دین کو محبوب بنا دیا، ایمان کو محبوب بنا دیا. آج ہم خود اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ مسلمان ہیں تو ہم کہیں گے فخر کے ساتھ کہ ہاں ہم حقیقت میں مسلمان ہیں. مسلمان کہیں گے، اپنے آپ کو حتمی مسلمان کہیں گے، اور اپنے اسلام میں شک کرنے والا مسلمان نہیں ہے میرے بھائی. اسلام کے بارے میں اگر کوئی سوال کرے کہ آپ مسلمان ہیں تو ہم کہیں گے ہاں مسلمان ہیں. لیکن اگر کوئی بھی پوچھے کہ کیا آپ مومن ہیں تو آپ حتمی طور پر، یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مومن ہیں، بلکہ کہیں گے انشاءاللہ ہم مومن ہیں. کیا ہے؟ انشاءاللہ ہم مومن ہیں. کیونکہ ایمان کا جو تعلق ہے دل سے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ بالقدر خیر وشر، یہ جو 6 ارکان ہیں ایمان کے، اس کا پورا جو ہے تعلق دل سے. ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا، رسولوں کو دیکھا نہیں دیکھا، نبیوں کو دیکھا نہیں دیکھا، فرشتوں کو دیکھا نہیں دیکھا، اللہ کی کتابوں کو دیکھا نہیں دیکھا، جنت و جہنم کو دیکھا نہیں دے رہا. اسی طرح سے جتنے بھی چیزیں ہیں ارکان ایمان میں، کسی کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن دل سے مانتے ہیں. اب جس کے دل میں سب سے زیادہ ایمان ہوگا وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مشرف ہوگا. اور یہی ایمان اللہ رب العالمین نے ایمان کی گواہی، ہم اپنے ایمان کی گواہی خود نہیں دے سکتے، لیکن اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی دی. کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ اے میرے صحابہ، اے صحابہ، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا. تم ایمان سے محبت کرتے ہو، ایمان کی بات کرتے ہو، ایمان کو اپنے جو ہے قریب لاتے ہو، ایمان کو پسند کرتے ہو. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے تمہارے لیے دین کو محبوب بنایا ہے، ایمان کو محبوب بنایا ہے. تم صاحب ایمان ہو تو ہماری وجہ سے ہو، اللہ نے انہیں صاحب ایمان بنایا اور ان کے ایمان کی گواہی اللہ رب العالمین نے دی. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اور اس ایمان کو ہم نے تمہارے دل میں مزین کر دیا. تو اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کی گواہی دی.
اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی ان کے لیے ظاہر کر دی اور کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ ابو بکر عمر عثمان علی نے غصب کر لیا، ابو بکر عمر عثمان نے غصب کر لیا؟ ارے وہ کہہ کر کے کیا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتوں پر اس وقت جنہوں نے ایمان لایا جس وقت سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے تھے، اگر سب سے پہلے کسی نے ایمان لایا تو ابو بکر ایمان لائے۔ اس کے بعد پھر یاد رکھے میرے بھائیوں، دوسرے نمبر پر کون آتے ہیں؟ سب سے بہترین امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کہاں سے میں ثابت کروں گا؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ سے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ فاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ ہم اللہ رب العالمین سے ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں یہی دعا کرتے ہیں، اور ہر مسلک کا کوئی بھی مسلک کا وہ ماننے والا ہو سورہ فاتحہ ضرور پڑھتا ہے، چاہے وہ امام ہی کیوں نہ اکیلے پڑھے، لیکن وہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ سیدھا راستہ کیسا راستہ؟ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ نے سورہ نساء میں اس کو واضح کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ایسے نہیں سب کو صراط مستقیم مل جائے گا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سورہ فاتحہ یاد پر ہے، وہ چاہے وہ جو ہے نیند سے بیدار کر کے 2 بجے رات کو 1 بجے رات کو بھی اگر کہے سورہ فاتحہ سناؤ تو سنا دیں گے، وہ ایک ہی سانس میں کئی مرتبہ سورہ فاتحہ سنا دیں گے۔ لیکن یاد رکھے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ کس کو سیدھے راستے کی ہدایت ملتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ انعم اللہ انعمت علیہم، کون لوگ ہیں؟ اللہ نے 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ آپ گمراہ نہیں ہوں گے اگر ان 4 لوگوں کو اچھے طرح سے پہچان جائیں گے۔ نیکوکاروں کی 4 کیٹیگریاں ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ میں بتاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے گا اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، کسی بھی معاملے میں دین میں کہیں بھی اختلاف ہوگا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، آمین بالجہر کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، یہ سارے مسائل آپ کو اختلافی مسائل کہیں بھی آ جائیں، اللہ کہتا ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، تو ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ کون لوگ ہیں؟ من النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوگا، والصدیقین، صدیق کے ساتھ ہوگا، والشہداء، شہداء کے ساتھ ہوگا، والصالحین، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ 4 کیٹیگریاں جو اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ نے بیان کی ہیں، انہیں کو سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی آدمی کتنا ہی نیک ہو جائے، کتنا ہی متقی ہو جائے، کتنا ہی پرہیزگار ہو جائے، وہ صالح ہوگا، شہید کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ صالح کا مقام شہید کے مقام سے کمتر ہے، اور شہید کتنا ہی اپنے اونچے شہادت کے مرتبے پہنچ جائے، سید الشہداء ہو جائے، لیکن شہید صدیق کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ ابوبکر صدیق تھے، کیا تھے؟ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ شہید تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر چاہتے تھے کہ ابوبکر سے آگے بڑھ جائیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا، غزوہ تبوک کا موقع تھا، اللہ کے نبی نے کہا چندہ لے آؤ، تعاون کرو، اور ایسے ہی موقعوں پر سن لیں صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع کرنے والے سب سے پہلے اگر کوئی ہیں تو منافقین ہیں، اور جتنے بھی آج بھی اگر طعن و تشنیع کرنے والے آپ کو موجود ملیں گے، چاہے وہ شیعہ کی شکل میں ہوں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے آل اولاد کو صرف مانتے ہیں، اور دیگر صحابہ کرام کو، اکثر صحابہ کرام کو کافر مانتے ہیں، وہ بھی منافق ہیں۔ چاہے وہ ناصبی ہوں جو صرف اور صرف کس کو مانتے ہیں؟ ابوبکر عمر کو مانتے ہیں، اور دوسرے صحابہ کرام کو بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ کافر مانتے ہیں، یا چند صحابہ کرام کو مانتے ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے آل بیت سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ ناصبی ہے جو بعد میں خارجی ہوئے، خارجی ہی تھے جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ میرے بھائیوں، چاہے وہ ناصبی ہوں جو علی سے بغض رکھتے ہوں، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ صرف اور صرف علی سے جو ہے محبت کرتے ہوں، دوسرے صحابہ سے نفرت کرتے ہوں، ان کے مابین ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم سارے صحابہ سے، نبی کے سب صحابہ سے محبت میرا ایمان ہے، نبی کے سب صحابہ سے محبت میرا ایمان ہے، کرو ان سے محبت
تو محبت ناز کرتی ہے، حقیقت ناز کرتی ہے، حکایت ناز کرتی ہے، نبی کے 4 یاروں پر خلافت ناز کرتی ہے۔ وہ تھے جن کے مقتدی عمر عثمان علی حیدر تھے، جن کے مقتدی عمر عثمان علی حیدر، اسی میرے صدیق اکبر پر امامت ناز کرتی ہے۔ وہ جن کے مشورے قرآن کی آیات بن جائیں، وہ جن کے مشورے قرآن کی آیات بن جائیں، اسی فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، سارے صحابہ، جتنے بھی صحابہ ہیں، جنہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جنہوں نے بھی اللہ کے نبی کی صحبت کو پا لیا، ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور رہی بات ان کے مابین جو آپس میں جنگیں ہوئی ہیں، لڑائیاں ہوئی ہیں، ان کے آپس کے درمیان جو کچھ ہوئے ہیں مشاجرات صحابہ، ارے ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہیں پر، نہ جانے کتنے لوگوں کے دل مختلف ہوں گے، کتنے لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے، ایک ہی صف میں اگل بغل میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت کرتے ہیں۔ ہم اپنے گھر کے جھگڑے نہیں سلجھا پا رہے، اپنے گھر میں جھگڑے پڑے ہیں، ہمارے گھر میں بٹوارے ہو چکے ہیں، ہمارے اپنے لڑکے ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں، ہم اپنے گھر کا انصاف نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم صحابہ کرام کے بارے میں جو ہے کیا کرتے ہیں، زبان کھولتے ہیں، جبکہ عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا کہ آپ کیا کہتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ صفین ہوئی، آپ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں، آپ کیا کہتے ہیں جنگ جمل ہوئی حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، حالانکہ عائشہ کے داماد تھے کون، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ تو عمر ابن عبدالعزیز جیسا آدمی جو انتہائی متقی آدمی، جن کو خلیفہ خامس کہا جاتا ہے، یعنی ابوبکر عمر عثمان علی کے بعد اگر کسی کو خلیفہ گردانا جاتا ہے تو عمر بن عبدالعزیز کو گردانا جاتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہمارے ہاتھوں کو اللہ رب العالمین نے ان کے خون سے بچا لیا کہ اگر ہم ہوتے تو نہ جانے ہمارے بھی ہاتھ ہو سکتا ہے خون آلود ہو جاتے، ہمارے بھی ہاتھوں سے کسی صحابی کا قتل ہو جاتا، کسی تابعی کا قتل ہو جاتا، اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے بچا لیا، تو کیا ہم اپنی زبان کو ان کے خون سے نہ بچائیں؟ کس نے کہا تھا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ نے، جو تابعی ہیں میرے بھائیوں دوستوں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ مشاجرات صحابہ جو کچھ ہوئے ہیں اپنی زبان بند رکھیں اور اللہ رب العالمین نے جو کہا ہے وہ کریں۔ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے ربنا اغفر لنا، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے، چاہے وہ خیر امت کے لوگ ہوں، خیر القرون کے لوگ ہوں، صحابہ کرام ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، یا ان کے بعد جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ایمان لائے ہیں، اللہ رب العالمین سارے مومنوں کو بخش دے۔ ہم کیا کہیں گے؟ اللہ ہمیں بخش دے، سارے مومنوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ اور کیا کہیں گے؟ ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور ہمارے دلوں میں کوئی حسد، کوئی کپٹ، کوئی کینہ، کوئی جلن نہ رکھ۔ کہنا کا میرے بھائیوں میں کہہ رہا تھا غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم کیا کہ آپ چندہ لائیں، تو اس موقع پر منافقوں نے یہ کہا کوئی پاؤ کلو لا رہا ہے، کوئی آدھا کلو کھجور لا رہا ہے، تو دیکھیں منافقین ہمیشہ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے تھے، کیونکہ ان سے کہا جاتا تھا منافقین سے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ اگر ایمان لاؤ تو صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، اور انہی صحابہ کرام کے ایمان کو ہمارے لیے بھی معیار قرار دیا گیا ہے۔ آج ہم 1400 سال کے بعد بھی اگر ایمان صحابہ کی طرح ایمان لاتے ہیں تب ہم ایمان والے ہوں گے میرے بھائیوں۔ صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ایمان لانے کے لیے منافقوں سے بھی کہا جاتا تھا، منافقوں سے کہا جاتا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اے منافقوں جیسا ایمان صحابہ کرام لا رہے ہیں تم لوگ بھی اسی طرح ایمان لاؤ۔ تو یہ کیا کہتے تھے؟ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسا کہ یہ بیوقوف ایمان لا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کے چندے کا اعلان کر دیا، سارے صحابہ اپنے گھر میں جو کچھ تھا اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان سے آگے بڑھ جائیں، یہ بیوقوف لوگ ہیں، کہتے تھے یہ پاؤ کلو جو لا رہے ہیں، آدھا کلو جو لا رہے ہیں، یہ بیوقوف ہے، اللہ رب العالمین کو ان کے چندے کی ضرورت نہیں، آدھا کلو سے ایک پاؤ سے کیا ہونے والا ہے؟ لیکن نہیں، انہوں نے اللہ کے نبی نے اسی لیے فرما دیا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ آج کے اس ڈیٹ میں کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو انہوں نے جو ایک مد خرچ کیا ہے، ایک پاؤ خرچ کیا ہے،
اس ایک پاؤ کے برابر بھی ہم نہیں پہنچ سکتے. ایک پہاڑ کے برابر آج کے ڈیٹ میں اگر سونا خرچ کریں اور سوچیں کہ ان کے اجر کو پا لیں گے, نہیں پا سکتے. ایک پہاڑ کے برابر. احد پہاڑ چھوٹا پہاڑ نہیں ہے, غزوہ احد اس پہ لڑی گئی ہے جس میں تیر اندازوں کو فٹ کیا گیا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعینات کیا تھا. وہ احد پہاڑ کے برابر بھی اگر ہم سونا خرچ کریں اور سوچیں کہ ان کے اجر کو پالیں گے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ, انہوں نے جو خرچ کیا ہے ایک پاؤ یا آدھا کلو, اس ایک پاؤ کے اجر کو بھی نہیں پا سکتے ایک پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے. ان کا یہ مقام ہے میرے بھائیوں. تو صحابہ کرام پر تان و تشنیع کیا کرتے تھے؟ کون کرتے تھے؟ یہ منافقین کرتے تھے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر گئے اور ان کا دفاع اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا ہے کہ جب یہ ان کو بیوقوف کہتے تھے کہ یہ بیوقوف آدھا کلو لا رہے ہیں, ایک پاؤ لا رہے, اور جو زیادہ لاتے تھے تو ان کو بھی جو ہے تان و تشنیع کا نشانہ بناتے تھے اور کہتے تھے اللہ رب العالمین نے تو اتنے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے, اللہ رب العالمین بے نیاز ہے, اللہ تو محتاج ہے نہیں, غریب تو ہے نہیں. اس طرح سے ان کا مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے ان کا دفاع کیا ہے کہ اے منافقو, تم اس طرح ایمان لاؤ جیسا صحابہ ایمان لاتے ہیں. صحابہ نے قدم قدم پہ قربانیاں دی ہیں. تو یہ کیا کہتے تھے کہ ہم اس طرح ایمان لائے جیسا کہ بیوقوف ایمان لائے. تو اللہ کیا کہتے ہیں, ان کا دفاع کر رہے ہیں, الا انہم ہم السفہاء, یہ منافقین خود کیا ہیں؟ بیوقوف ہے. تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتوں کا, نبی کے صحابہ کا دفاع کریں اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے دفاع کیا ہے. اور اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے ان کو گالی دینے سے, اور جو بھی برا بھلا کہے ان کا منہ توڑ جواب دیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ, یہ واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق تھے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدید خواہش تھی, زندگی بھر کوشش کرتے تھے کہ میں ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں. غزوہ تبوک کا موقع ہے, چندہ لے کر کے آئے, ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے آئے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے آئے. اب کہہ رہے ہیں, ترمذی شریف کی روایت ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج کے دن میں اگر آگے بڑھ سکتا ہوں تو آج کے دن آگے بڑھ سکتا ہوں. کس سے؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس کے بعد گھر گئے. گھر میں جو آدھا تھا, آدھا سامان جو بھی تھا, آدھا کر کے آدھا گھر میں, ہر سامان کا آدھا گھر میں اور آدھا اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا. اللہ کے نبی نے پوچھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, عمر گھر میں کچھ چھوڑ آئے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ کہ اللہ مثل اسی کے مثل میں نے گھر میں بھی چھوڑا, پریشان نہ ہو, میں نے آدھا گھر میں چھوڑا ہے, آدھا آپ کے قدموں میں رکھ. پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے آتے ہیں. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابوبکر گھر میں کچھ چھوڑ آئے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں ابوبکر کہتے ہیں, میں نے اللہ اور اس کے رسول کو اپنے گھر میں چھوڑا ہے, تیسری کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے. پورا کا پورا گھر کا اثاثہ لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیا. اسی وقت حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے, واللہ لا اسبقہ ابدا, کہ میں اب ان کے بعد, آج کے بعد کبھی بھی ابوبکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا, کیونکہ اللہ رب العالمین نے ابوبکر کو آگے بڑھا دیا تھا. ابوبکر صدیق تھے, عمر شہید تھے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سب سے پہلے ہے, پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے, جن کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی نبی ہوتا میرے بعد تو عمر ہوتے. وہ عمر جن کو دیکھ کر کے شیطان بھی اپنا راستہ تبدیل کر لیا کرتا تھا. اور اس کے بعد عثمان کی سخاوت کی وجہ سے ان کو مقام ملا, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شجاعت کی وجہ سے, بہادری کی وجہ سے ان کو مقام ملا. لیکن یاد رکھیے میرے بھائیو اور دوستو, صحابہ کرام کو جو مقام ملا ان کی قربانیوں کی وجہ سے ملا. انہوں نے جو اسلام کے لیے, دین کے لیے قربانیاں دی, جیسا ابراہیم علیہ السلام کو مقام ملا, اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا خطاب ملا, سید ولد آدم کا خطاب ملا, اور آپ کے بعد آپ کے جانثاروں کو بھی خیر امت کا لقب ملا, خیر القرون کا لقب ملا. یہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہوا. ان کی قربانیوں کو ہم فراموش نہ کریں, ان کی قربانیوں کو یاد رکھیں, اور صحابہ کرام میں جو آپسی تنازعات تھے, جو آپسی اختلافات تھے, ان کو ہوا دینے کی کوشش نہ کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہا تو ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام کی زندگی کو بسر کرنے اور ان کی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. آئیے صرف 10 منٹ کلیم اللہ ریانی صاحب آپ کے درمیان بہترین عمدہ خطاب کریں گے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ہم سامعین کو مستفید فرمائیں. السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین